دشت طیبہ چھوڑ کر، اگر سننی ہو تو زور سے بولو، سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر، ارے سوئے جنت کون دیکھے در تمہارا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، کون کہتا ہے دلے بے مدعا ہے خوب چیز، میں تو کوڑی بھی نہ لوں ان کی تمنا چھوڑ کر۔ یہ تھے بلبل باغ مدینہ مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد نعیم الدین صاحب نجمی، جو اپنی مخصوص لب و لہجہ میں بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں خراج محبت پیش کر رہے تھے۔ منبر نور پر مفتی اعظم اجمیر محب مکرم خطیب الہند حضرت علامہ مولانا الحاج بشیر القادری صاحب قبلہ دامت فیضکم العالیہ جلوہ فرما ہیں، ساتھ ہی ساتھ برادر مکرم نازش ملت معمار قوم ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج حفیظ الرحمان صاحب قبلہ رضوی خطیب و امام جامع مسجد بلواڑہ و بانی دارالعلوم سلطان ہند و رضا بلواڑہ، اور حضرت قاری خوش الحان قاری ذاکر صاحب قبلہ اشرفی مدظ اللہ نورانی، ان کے علاوہ بے شمار احباب اہل سنت علماء ذوی الاحترام مداحان مصطفیٰ ممبر نور پہ رونق افروز ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ اتنی لمبی فہرست ہے ہمارے ہاتھ میں، حالانکہ مجھے اتنے سب کا اعلان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود ہی جا رہا ہوں۔ جب اتفاق ہے جس وقت نظامت کی لائن میں میرا نام ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت تھی کہ شاید کوئی ٹرین اپنے شہر اجمیر سے آگرہ یا لکھنؤ جانے کی ہو جائے گی رات میں 2-1 بجے تک۔ کل مجھے لکھنؤ پہنچنا ہے تقریر کے لیے، تو پوسٹر میں نام نظامت میں ڈل گیا۔ اب یہ 2 قسطوں میں نظامت ہو گئی ہے۔ ابھی جو ہم کھڑے ہیں آپ کے سامنے، اس کے بعد کوئی دوسرا اناؤنسر آئے گا۔ میری مراد عزیز القدر حضرت علامہ و مولانا قاری خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی شیرانی مدرس جامعہ حنفیہ نجم العلوم مکرانہ اب میرے بعد وہ نظامت فرمائیں گے۔ میں چلتے چلتے ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے چادریں نہیں بیچی ہیں، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے ہر 4 گھنٹے پہ قوم کو ایک کتاب عطا فرمائی ہے، ہر 4 گھنٹے۔ اعلیٰ حضرت اس شخصیت کا نام ہے پوری دنیا کی یونیورسٹیز اور کالجز میں صرف 36 قسم کے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، 36۔ تنہا امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے، اکیلے انہوں نے 107 علوم و فنون پہ کتابیں لکھ چھوڑی ہیں۔ اگر دنیا کی عالمی کانفرنس میں یہ آواز دی جائے کہ کوئی بھی ملک ایک ایسا ویکتی ایسا کینڈیڈیٹ پیش کرے جو کم از کم 20-25 علوم کا ماہر ہو یا اس سے زیادہ، اللہ کی قسم ہندوستان کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا، اس لیے کہ ایسا انمول ہیرا ہندوستان کی سرزمین پر شہر بریلی بھی موجود ہے، جو صرف 10, 5, 15, 20, 2-4 درجن نہیں، 107 علوم و فنون پر 1400 کتابیں لکھی ہیں احمد رضا فاضل نے۔ مزار پہ مجاوری کرتے تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے وہ۔ ہم اس لیے ہی ان کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کام کیا ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے سادات کا احترام بتایا ہے، اس لیے مانتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، شیاما، رنگون، جہاں جہاں بھی مزارات اولیاء اللہ ہے، ان کے تقدس کی بحالی کے لیے پیغم اور جہد مسلسل کر کے جہاد بالقلم کسی نے کیا ہے تو اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ وہ لوگ نمک حرام اور احسان فراموش ہیں جو اعلیٰ حضرت کے احسان کو بھولتے ہیں،
اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کا احترام سکھایا ہے، سادات کا احترام سکھایا ہے، ولیوں کی دہلیز پہ جانے کا طریقہ سکھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اولیاء کرام بستے ہیں ان کے اختیارات کیا ہیں، اللہ نے انہیں کیا کیا عروج و ارتقاء عطا فرمایا ہے۔ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ہم سے مت پوچھو احمد رضا کی ذات کون ہے، انہیں پڑھو، اور پڑھ کر کے سمجھنے کے لیے بھی علم چاہیے انسان کے پاس۔ ہر ایرا گیرا نتو خیرا جو ہے 2-4 کتاب پڑھ کر کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کا معنی سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، یہ سچائی ہے جو سر چڑھ کے بولتی ہے، زمانہ تسلیم کرتا ہے، دنیا مانتی ہے اس بات کو، کوئی نہیں مانتا ہے تو چمگادڑ دن کے اجالے میں اگر انا ساگر شاہ اس طرف ہے نا، کدھر ہے، ادھر ہی نا، ادھر جو 12 دری ہے اس سائڈ میں املی کے کئی پیڑ ہیں، ہم بھی جب ادھر گئے کئی مرتبہ تو دیکھا بہت سارے چمگادڑ یوں لڑکے ہیں، ٹانگیں اوپر ہے منڈی ان کی نیچے، میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ چمگادڑ ہیں، ان کو دن میں دکھائی نہیں پڑتا، یہ کہتے ہیں کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے، تو اس چمگادڑ کے کہنے سے کیا ہم مان لیں گے سورج نہیں نکلا ہوا ہے؟ تو دنیا کے ان چمگادڑوں کے کہنے سے ہم یہ نہیں مان لیں گے کہ اعلیٰ حضرت کوئی چیز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دنیا پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اپنے بیگانے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں اعلیٰ حضرت کو پڑھایا جا رہا ہے کہ دنیا پڑھے اعلیٰ حضرت کو۔ اور ابھی گزشتہ 2 سال پہلے یورپ کی سرزمین پر کیمبرج یونیورسٹی میں جب انہوں نے ڈکشنری نئی تشکیل دی تو اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا، لفظ بریلی۔ خطبے بھی والا سے توجہ چاہوں گا، انگریزوں نے، یورپ کے رہنے والوں نے، کیمبرج یونیورسٹی کے دانشوروں نے اپنی نئی ڈکشنری کے اندر ایک لفظ بریلی کا اضافہ کیا۔ تو جانتے ہو اس کے آگے میننگ کیا لکھا ہے؟ لفظ بریلی کے آگے میننگ لکھ رہا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدائش کی جگہ۔ دو شعر ان کے حوالے سے پیش کر کے آنے والے مقرر کا تاثر پیش کرنے کے لیے اعلان کر کے میں آپ سے آخری سلام آج کی محفل میں کر لوں گا۔ رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، بولو بولو، رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، کوئی خوش ہو کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے، اپنا اپنا نصیبہ ہے کہ کون کیسے مرنا چاہتا ہے، اور نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ آبرو بچا لی انہوں نے۔ یہ علماء ذویل احترام، سادات کرام، گدی نشینانے آستانے سرکار خواجہ غریب نواز و دیگر طلبہ طالبان علوم نبویہ ائمہ مساجد اہل سنت جلوہ فرما ہیں، یکے بعد دیگرے ہمارے بعد کے اناؤنسر سے ان کے اسماء گرامی آپ سنتے رہیں گے، ان کی کلمات خیر سے مستفیض و مستنیر ہوتے رہیں گے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے میں آواز دوں گا خطیب ہر دل عزیز حضرت علامہ و مولانا مفتی عبد القادر صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کو، جو شہر مکرانہ میں سنی محمدی مسجد کے خطیب و امام ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔